شریعت کو پورا کیا نہ کسی نے، یہ جام شہادت پیا نہ کسی نے، یہ فدیہ جہاں کا دیا نہ کسی نے، ادا آج کرنے خدا جا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے۔ خدا باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے بیٹے کی عجیب اور خوبصورت محبت کے لیے، اس قربانی کے لیے جو خداوند اس نے صلیب پر میرے گناہوں کے لیے دی۔ خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ آمین۔ اس کے بعد جب یسوع نے یہ جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ عزیزو، یہ نوشتہ ہمیں زبور 69 اور اس کی 21ویں آیات میں ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یسوع نے یہ الفاظ اس لیے بھی کہے تھے کہ یہ نوشتہ پورا ہو، اور مسیح یسوع کلام مقدس کی لکھی ہوئی تمام باتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ وہ کلام مقدس کا ایک ایک نقطہ اور شوشہ پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے بھی ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں میرے حق میں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ مجسمہ خدا تھا، وہ ایک کامل خدا اور دوسری طرف وہ ایک کامل انسان بھی تھا، اور وہ اس کو جب ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کو انسانوں کی طرح اسے بھوک اور پیاس اور غم اور خوشی اور آرام اور نیند، تھکن بھی، اس سب باتوں کو محسوس کرتا تھا۔ اس لیے انسان ہوتے ہوئے وہ صلیب پر پیاسا ہوا۔ وہ اپنی الہی قدرت استعمال کر سکتا تھا، لیکن وہ تمام دکھ انسان بن کر سہنا چاہتا تھا۔ جس طرح پالوس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ یہ کلمہ عزیزوں خاص طور پر مسیح یسوع کی انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، اور مسیح یسوع نے آخری کھانا جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو گزشتہ شام بالا خانہ میں عید فصح مناتے وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا تھا، اور تقریباً 18 گھنٹے گزر چکے تھے، اور گفتسمنی باغ میں پکڑائے جانے کے بعد سے صلیب تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، جس طرح باجی نے بھی کہا کہ اس پہ عدالتیں کی گئیں، تقریباً 6 پیشیوں کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے حنا سردار کاہن کے پاس، پھر کائفہ سردار کاہن کے پاس، اس کے بعد اسے صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، پھر وہ یسوع کو پلاطوس کے آگے لے گئے، اور پھر ہیرودیس کے سامنے، اور پھر دوبارہ اس کو پلاطوس کے پاس لے کر آئے، اور پلاطوس نے یہودیوں کے جتھے سے کہا کہ میں یسوع کو پٹوا کر اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ عزیزوں، بغیر جرم کیے وہ مسیح یسوع کو کوڑے نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اس نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو رومی سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کوڑے ماریں۔ اور ان سپاہیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیرین سپاہی تھے جو خاص طور پر عید کے موقع پر یروشلم میں آئے تھے، اور یہ ارامی زبان سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، کیونکہ مسیح کے دور میں ارامی زبان
بولی جاتی تھی۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ عید کا وقت تھا اور عید فصح جو تھی وہ یہودیوں کے لیے بہت بڑا ایونٹ تھی، اس لیے خاص طور پر یہ بلائے گئے تھے، اور وہ مسیح یسو کو کوڑے مارتے، اسے ٹھٹوں میں اڑاتے۔ وہ مسیح یسو کے بارے میں بس اتنا جانتے تھے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے یہودیوں کا بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن مسیح یسو مکمل طور پر خاموش رہے۔ انہوں نے اپنے ڈیفینس میں کچھ نہیں بولا۔ جس طرح یسایہ اپنے صحیفے میں کہتا ہے کہ جس طرح برہ جسے وہ ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے خاموش ہے، وہ بھی بے زبان رہا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پلاطوس اسے دیکھ کر بہت حیران تھا کہ یہ کس طرح کا بادشاہ ہے۔ اس پہ اتنے الزام لگائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ خاموش ہے۔ پلاطوس جو ہے اس کے پاس جا کر اس سے بات کرتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ تو بولتا کیوں نہیں، مجھے تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے۔ مگر مسیح یسوع اس کو بہت خوبصورت ایک جواب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ اختیار تجھے آسمان کی طرف سے ملا ہے۔ عزیزو، مسیح یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے اس کو سپاہیوں کے حوالے کرتا ہے۔ وہ اسے کوڑے مارتے اور کانٹوں کا تاج پہنا کر اس کے سر پر رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ارغوانی چوگا پہنا کر اس کے اوپر ڈالا، جبکہ یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کرمزی چوگے کا ذکر ہے، جبکہ یہ دونوں جو چوگا تھا وہ اس کا کیونکہ رنگ اڑا ہوا تھا، اس لیے جو یوحنا کی انجیل ہے اس کو کرمزی رنگ کے طور پر وہ لکھتا ہے۔ اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کو اعلانیہ ذلیل کرتے رہے، اور وہی چھڑی اس کے سر پر مارتے تھے، جس طرح ہم متی کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر مسیح یسوع کے صبر کی انتہا تھی۔ اس میں اتنا صبر تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب ہم متی مرکز کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ یسوع کو مقام گلگتہ پر لائے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسیح یسوع کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل ٹھونکتے، کلام مقدس بیان کرتی ہے انہوں نے اسے میں پیش کی جس میں پت اور مر ملا ہوا تھا۔ عزیزو، پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور جب ہم مر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ جسم کو سن کر دیتی تھی، اور اس سے جو مجرم کو تکلیف اور جو درد کا احساس تھا وہ کم ہو جاتا تھا، اور ان کا جو ہوش تھا وہ بھی جاتا رہتا تھا، اور رومی سپاہیوں کو بڑی آسانی ہوتی تھی کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلوں کو ٹھوکیں۔ اور جیسے ہی مسیح یسوع کو انہوں نے میں چکھائی جس میں پت اور مر ملی ہوئی تھی تو اس نے پینے سے اس کو انکار کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے پیے، اور نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو یا اسے درد کا احساس کم ہو، کیونکہ وہ ہر قسم کا درد برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ ہر تکلیف کو پوری طریقے سے برداشت کرنا چاہتا تھا، اور مسیح یسوع نے آسان رستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس سے کئی زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو تھا جو ہمارے گناہوں کا تھا، جو ہمارے گناہوں کی کفارے کے لیے تھا۔ تقریباً 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس میں جیسے ہم نے پڑھا وہاں لکھا ہے کہ سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ پہ لگایا۔ یسوع نے جب وہ سرکہ پیا، کیونکہ کوئی بھی شخص صلیب پر خود سے پانی نہیں پی سکتا تھا، اس لیے سپاہیوں نے اسپنج اور زوفے کا استعمال کیا۔ جو زوفہ تھا وہ ایک درخت کی شاخ تھی بیسکلی،
اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے تو برے کا جو خون تھا انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگاتے وقت انہوں نے زوفے کا استعمال کیا تھا، اور صلیب پر وہ برا تھا جو کامل تھا، جو ہمارے گناہ کی پوری قربانی ادا کر رہا تھا۔ اور لازم ہے کہ یہودیوں نے اس زوفے کے نشان کے بارے میں سوچا ہوئے گا کہ جب خدا نے ان کو وقتی طور پر خلاصی عطا کی تھی، اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ سرکے کے پیتے ہی مسیح یسوع نے فتح کا نعرہ مارا۔ مسیح یسوع کلام کے ہر ایک حصے کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کر رہے تھے۔ اس کو کلام مقدس کی تمام باتیں یاد تھیں۔ جسمانی اور روحانی دکھ اس نے ہماری خاطر برداشت کیا اور اپنی جان دے کر اپنی محبت کی انتہا کر ڈالی۔ عزیزو، یہ وہی خدا تھا جس کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتی تھی، جس نے 40 دن اور 40 رات پانی برسا کر دنیا کو برباد کیا تھا، جس نے بحر کلزم کے 2 حصے کر ڈالے تھے۔ یہ وہ چٹان تھا جو بیابان میں پانی مہیا کرتا تھا، اس کا پانیوں پر اختیار تھا۔ یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو مسیح نے پہلا معجزہ جو تھا پانی کو مے بنا کے اپنے جلال کو ظاہر کیا تھا۔ اس نے پانیوں پر چل کر اپنے خدا ہونے کے دعوے کو ان پر ظاہر کیا تھا، اور ایک دفعہ عید کے موقع پر اس نے پکار کر کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، تو میں زندگی کی ندی اس میں سے جاری کر دوں گا۔ اسی طرح اس نے سامری عورت سے بھی کہا تھا، اگر کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اس کو دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ ایک چشمہ اس میں بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہوگا۔ عزیزو، مسیح یسوع کی صلیب ہماری نجات کے لیے، اور وہ ہماری روحوں کی پیاس کے لیے تھی۔ اس نے ہمارے گناہ خود لے لیے اور بدلے میں اپنی راست بازی ہمیں دے دی، کیونکہ ہم راست بازی کے بغیر خدا کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے اپنی ساری زندگی راست بازی میں گزاری، اور اپنی راست بازی اس نے ہمیں دے دی۔ مسیح یسوع کی صلیب خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور جن لوگوں نے اسے مصلوب کیا تھا اس نے ان سب کو معاف کر دیا، جس طرح ہم نے پہلے کلمے میں بھی سنا۔ عزیزو، آج بھی وہ ان لوگوں کی روحوں کا پیاسا ہے جو اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ وہ آج بھی ہمیں پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ آئے اور آب حیات مفت لے۔